بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تلخیص الاعراب کا ایک نیا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اب تک آپ نے جو چیزیں پڑھی تھیں وجوہ اعراب کے بیان میں، آج آپ کے سامنے اس طرح سوال و جواب کا ایک سلسلہ پیش کریں گے کہ انسان جو ہے فوری طور پر سمجھتا ہے شاید یہ جملہ یہ یہاں آتا ہوگا یا یہاں آتا ہوگا، لیکن جب جواب میں دیکھیں گے آپ کو تو پتہ چلے گا کہ بالکل ایک نئی آپ کو معلومات اس میں آج حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلے امور ضروریہ نافیہ۔ سوال: المصلی، المسمی، المجتبی، المصطفیٰ، یہ کلمات اسم متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہیں؟ جواب: یہ کلمات اسم مقصور ہیں، یہ تمام کلمات اسم مقصور ہیں، یعنی حالت رفع، نصبی اور جری میں ان کا اعراب تقدیری رہے گا۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری رہتا ہے، ایسے ہی ان کے آخر میں یا ہے اور اسے کھڑا الف ہے تو کہیں گے کہ یہ کلمات اسم مقصور ہیں اور ان کا اعراب حالت رفع، نصبی اور جری میں تقدیری رہے گا، اور مسلن، مسمن اور مجتبن اور مصطفن کا بھی یہی حال ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے پیچھے بیان کیا تھا، موسیٰ کہیں یا موسن کہیں، عصا کہیں یا آسن کہیں، اس طرح کی آپ کے صورتیں بیان کی تھی، یعنی الف لام کے ساتھ ہو یا بغیر الف لام کے ہو، تو ایسی صورتوں میں دونوں حالتوں میں ان کا اعراب جو ہوگا وہ تینوں کا تقدیری ہوگا، تینوں حالتوں میں۔ سوال: موسیٰ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ لفظ موسیٰ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جواب: اب یہ آپ کو ذہن میں ایک نیا سوال آیا اور نیا ایک جواب پیش کر رہے ہیں۔ جواب: جو موسیٰ بنی اسرائیل کے مشہور جلیل القدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقدس نام ہے، وہ تو غیر منصرف ہے، کیونکہ نبیوں کے جو نام ہیں وہ سوائے 6 یا 7 کے، جیسے نوح، محمد، صالح، ہود، شعیب، لوط، شعیب، ان نبیوں کے علاوہ اکثر سارے نبیوں کے نام وہ غیر منصرف ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقدس نام ہے وہ تو غیر منصرف ہے، کیونکہ وہ معرفہ اور اجماع ہے اس کے اندر، کیونکہ غیر منصرف کی جو اسباب ہیں ان میں سے 2 سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، ایک تو یہ معرفہ ہے، دوسرا اجماع ہے، عجمی ہے۔ اور جو موسیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں اسرا ہوتا ہے، جس سے بال چھیلے جاتے ہیں، نائیوں کے پاس ہوتا ہے، ایک موسیٰ کا معنی اسرا ہوتا ہے، وہ منصرف ہے اور اس میں مقصور میں داخل ہے وہ، لیکن اس کا استعمال یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا یا تنوین کے ساتھ، جیسے مثلا الموسیٰ اور الموسن، لیکن مضاف ہونے کی صورت میں تنوین کا نون گر جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کہ جو موسیٰ اسروں کے معنی میں ہے وہاں اس کے استعمال کا جو پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یا تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا اور یا پھر وہ ہے تنوین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جو موسیٰ نبی کا نام ہے وہ بغیر الف لام اور تنوین کے بغیر داخل استعمال ہوگا، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا اور الف لام بھی نہیں آتا اس پہ۔ ہاں جب مضاف الیہ ہو یا الف لام تا داخل ہو جاتا ہے، ایسی صورت جب الف لام داخل ہو جائے اس پر یا مضاف ہو تو ایسی صورت میں اس پر کسر آ جاتا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ لیکن مضاف ہونے کی صورت میں تنوین کا نون گر جائے گا، جیسے موسیٰ زیدن، زید کا اسرا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ مضاف ہونے کی صورت میں اس کی جو تنوین کا جو نون تھا وہ یہاں پر گر گیا۔ سوال: اوراق گزشتہ میں یہ بتایا گیا کہ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف عمر ہے تو اس کا اعراب حالت رفع میں جا عمر حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ تھا، اور حالت نصبی و جری میں عمرہ عمرہ ہی تھا تو فتح کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن موسیٰ جو غیر منصرف ہے اس کا اعراب تو ضمہ اور فتح کے ساتھ نہیں آیا، تو پھر یہ کلمہ اس متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے؟ جواب: جس غیر منصرف کا اعراب ضمہ اور فتح بتایا گیا ہے اس سے مراد وہ غیر منصرف ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ نہ ہو،
تو آپ کو یہ ذہن میں خلشناف نہ ہو آپ کے کہ ہم جو ہے غیر منصرف کا اعراب تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصب جر میں فتح کے ساتھ، تو اس وقت ہے وہ غیر منصرف کا اعراب جبکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ نہ ہو، اور یہاں جو ہے موسیٰ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے تو یہاں پر جو اس کا اعراب الگ ہوگا۔ وہ غیر منصرف ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ نہ ہو، وہ غیر منصرف، اور وہ رہا وہ غیر منصرف جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو تو وہ اسم متمکن کی 13ویں قسم اسم مکسور میں داخل ہے۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رہے کہ مطلق غیر منصرف جب بولا جائے اور وہاں پر اسم مکسور کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہی قسم کا اعراب ہوگا جو عمر کا اعراب ہے، اور اگر وہاں پر اسم مکسور کا لحاظ کیا جائے تو وہ غیر منصرف کا اعراب تقدیری ہوگا۔ تو موسیٰ اگرچہ غیر منصرف ہے لیکن چونکہ اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے اس لیے وہ اسم مکسور ہے اور اس کا اعراب لفظی ضمہ اور فتح کے بجائے تقدیری ضمہ اور فتح کے ساتھ آئے گا۔ سوال، اسباب منع صرف میں وہ کون سا سبب ہے جو تنہا 2 سبب کے قائم مقام ہے؟ پیچھے آپ کو بیان کیا کہ اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ ان میں سے جو ہیں عام طور پر زیادہ تر جو ہیں وہ ہر ایک 2 سبب کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک ہی سبب 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سوال ہے اسباب منع صرف میں سے وہ کون سا سبب ہے جو تنہا 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے؟ جواب، تانیث بالالف 2 سبب کے قائم مقام ہے، یوں ہی جمع یعنی جمع منتہی الجموع بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ سوال، تانیث بالالف کی کتنی قسم ہیں؟ جواب، 2 قسم ہیں، ایک تانیث بالالف ممدودہ اور دوسری تانیث بالالف المقصورہ۔ تو تانیث بالالف مقصورہ، تانیث بالالف ممدودہ، یہ 2 قسم ہیں۔ پھر یہ بات ذہن نشین رکھو کہ جس طرح کلمے کے آخر میں تائے تانیث زائد ہوتی ہے، جیسے کہ ضاربۃ کے آخر میں تائے تانیث زائد ہے، یوں ہی تانیث والا الف مقصورہ اور تانیث والا الف ممدودہ ما حمزہ زائد ہوتا ہے۔ جس طرح کلمے کے آخر میں تائے تانیث زائد ہوتی ہے، اسی طرح تانیث والا الف مقصورہ اور تانیث والا ممدودہ ما حمزہ زائد ہوتا ہے، جیسا کہ حبلہ کہ الف مقصورہ ہے یہاں پر یہ زائد ہے، اور حمراؤ کا الف ممدودہ اور حمزہ ما حمزہ زائد ہے۔ تو پتہ چلا کہ تانیث بالالف جو 2 سبب کے قائم ہے اور جمع منتہی الجموع بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ سوال، حبلہ اور حمراؤ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ اب یہاں پر آپ نے پیچھے پڑھ لیا حالانکہ موسیٰ کہ غیر منصرف ہے وہ بھی، اور اس کا اعراب تقدیری ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے۔ اب یہاں سوال کر رہے ہیں حبلہ اور حمراؤ غیر منصرف ہے غیر منصرف؟ جواب، حبلہ اور حمراؤ غیر منصرف ہیں۔ حبلہ میں تانیث بالالف مقصورہ ہے جو منع صرف کے 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ تو تانیث بالالف مقصورہ ہو، تانیث بالممدودہ ہو، وہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو حبلہ میں تانیث بالالف مقصورہ ہے جو منع صرف کے 2 سبب کے قائم مقام ہے، اور حمراؤ میں تانیث بالالف الممدودہ ہے جو قائم مقام 2 سبب ہے۔ سوال، صغرا، عظمی، دنیا، عیسیٰ یہ کلمات اسم متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہیں اور ان سب کا اعراب کیا ہے؟ یعنی صغرا بھی اسی طرح ہے، عظمی بھی ہے، موسیٰ کی طرح دنیا، عیسیٰ یہ کلمات اسم متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہیں اور ان سب کا اعراب کیا ہے؟ جواب، یہ سب کلمات اسم متمکن کی 13ویں قسم اسم مکسور غیر منصرف میں داخل ہیں۔ ان کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نصب جری میں تقدیری فتح کے ساتھ آئے گا، جس طرح سے موسیٰ اور حبلہ کا جو اعراب آیا۔ پھر آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے کلمات مذکورہ بالا غیر منصرف کیوں ہیں، یعنی صغرا وغیرہ یہ کلمات بالا غیر منصرف کیوں ہیں؟ جواب دے رہا ہے صغرا اور عظمی اور دنیا میں تانیث بالالف المقصورہ ہے اور اس لیے کلمات غیر منصرف ہیں، اور رہا کلمہ عیسیٰ تو وہ عالمیت اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف، جیسے کہ موسیٰ عالمیت یعنی معرفہ اور عجمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔
سوال: کیا صغرا وغیرہ کلمات پر تنوین آ سکتی ہے جس طرح مولاً اور ہدن پر تنوین آتی ہے؟ جواب: صغرا اور جیسے کلمات غیر منصرف ہیں اس لیے ان پر تنوین نہیں آ سکتی، اس لیے ان پر جو ہے تنوین نہیں آ سکتی۔ تو آج کا یہ سبق ہمارا یہ مکمل ہو گیا۔ آج کا ہمارا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلیز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ نیا سلسلہ پھر آئے گا، اس میں بھی نئی اچھی دیر آپ کو معلومات ملیں گی آج جس طرح سے ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔